الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل صد احترام بصد تعظیم و تکریم میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، گزشتہ جمعے سے پیوستہ جمعے کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ ارشادات اور فرامین کے حوالے سے بالخصوص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کے حوالے سے چند موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، جو کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ سفر کے آخری ہفتے میں جو کہ 26 سفر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے صحابہ کرام میں سے پہلا صحابی خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح 27 سفر کو غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ یہ بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے 3 دن پہلے اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ صدیق آپ تیار رہیے، جب اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہوگا اور اجازت ملے گی تو میں اور آپ نکلیں گے، یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بالکل تیار بیٹھے تھے۔ اسی طرح سفر کا مہینہ تھا، ستمبر کا مہینہ تھا، شمسی مہینوں کے لحاظ سے ستمبر کا مہینہ تھا، اور 26 سفر المظفر کا دن تھا، اور یہ تاریخ تھی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لوگ سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اور نبوت خود چل کر صدیق اکبر کے دروازے پر۔ میں قربان جاؤں صدیق کی شان پر اور اس کی حیثیت اور اس کے مقام پر کہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، اور نبوت اور محمد خود چل کر صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے۔ 3 دن پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ صدیق میں آپ کے پاس آؤں گا، اس کے بعد میں نے اور آپ نے نکلنا ہے۔ جو ہی اللہ کے رسول سخت شدید گرمی میں دروازہ جب کٹکھٹایا صدیق اکبر کا، تو صدیق اکبر نے اندر سے جواب دیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب دروازہ کھولا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ صدیق آپ کو کیسے پتہ چلا کہ دروازے پر میں ہوں، اور آپ نے نام لے کر مجھے کہا کہ میں آ رہا ہوں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تیاری کر لوں، میں 3 دن سے ہمیشہ اسی آنگن میں اور اپنے صحن میں پھرتا رہتا ہوں، اور انتظار میں کھڑا ہوا ہوں، نہ اطمینان سے کھانا کھاتا ہوں، نہ اطمینان کے ساتھ آرام کرتا ہوں کہ کہیں میرے آقا دروازے پر نہ آ کر انتظار نہ کرنا پڑے آپ کو۔ اس لیے اسی 3 دن سے میں انتظار میں ہوں کب میرے آقا آ جائے اور مجھے لے کر ہم اسی طرح عازم سفر ہو کر ہجرت والی سفر کے لیے چلے جائیں۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر غار ثور پہنچے۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو صدیق اکبر کی یہ محبت آج تک پوری دنیا کے اندر یہ مثال کسی نے پیش نہ کر سکا، نہ یہ محبت کا معیار کسی نے ظاہر کر سکا جو صدیق اکبر کی محبت تھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین نے جو صدیق اکبر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریب سے دکھا دیا ہے، وہ کائنات میں شاید اور کسی کو نہیں دکھایا۔ کائنات میں صرف 2 ہستیوں نے محمد مصطفیٰ کو قریب سے دیکھا اور قریب سے آپ کو پڑھا اور آپ کے چہرے انور کی دیدار اور زیارت کی۔ کائنات کی تاریخ میں مردوں میں سے ایک مرد صدیق اکبر تھا جو باپ تھا، اور عورتوں میں سے ایک عورت تھی جو
قریب سے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا تھا، اور وہ ایک عورت تھی اور وہ صدیق کی بیٹی عائشہ تھی، جس نے محمد مصطفیٰ کو بڑے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے کسی نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ دونوں راستے میں جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ راستے میں ہم جا رہے تھے غار ثور کی طرف، کہ تو کبھی یہ روایت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ ہمیشہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وجد میں آ کر کبھی کبھی صدیق اکبر کی خدمت میں آ کر درخواست کرتے تھے، صدیق یار ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ مان لیں گے تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ صدیق نے فرمایا ابو بکر، عمر بتاؤ کون سی بات ہے جو میں آپ کی بات نہ مانوں؟ مان لوں گا جب میری بس کی بات ہوگی۔ عمر فاروق کہا کرتے تھے، صدیق یار میری ساری زندگی کی عبادتیں لے لو، ساری زندگی کی ریاضتیں لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، صرف وہی غار ثور کی 3 راتوں کی جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں مجھے دے دو۔ صدیق اکبر نے فرمایا عمر باقی جو سودا ہوگا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ سودا بڑا سستا ہے، لیکن اس کے بارے میں مجھے مت کہا کرو، یہ 3 رات کی نیکیوں کو نہیں دے سکتا، معذرت کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ راستے میں جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صدیق اکبر کبھی کبھی آگے آگے جا رہے ہیں مجھ سے، کبھی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سفر کو روک کر صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر، اور میں قربان جاؤں اس ہاتھ کے لیے کہ جس ہاتھ کو نبوت پکڑ رہی ہے، جس ہاتھ کو نبی پکڑ رہا ہے، اور فرما رہے تھے کہ صدیق یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے، کبھی آپ مجھ سے تیز قدم کے ساتھ چلتے چلتے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی دھیمی دھیمے قدموں کے ساتھ آپ مجھ سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بتانے کی باتیں تو نہیں تھی، لیکن آپ نے جب پوچھا ہے تو بتانا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے میں آپ سے جب آگے آگے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں میں آپ سے جب پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے اچانک کہ ایسا نہ ہو کوئی کمبخت اور نبی کا دشمن آگے کسی پتھر چٹان کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو اور آپ کے اوپر وار نہ کر جائے، اس لیے میں آپ سے آگے آگے جاتا ہوں کہ اگر پہلا وار کرے گا تو صدیق پر پہلا وار پڑ جائے، میرے آقا بن جائے۔ فرمایا صدیق آپ پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا پھر اچانک خیال مجھے آ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہیں کوئی کمبخت پیچھے چھپ کر پھر آپ کے گزرنے کے بعد پھر پیچھے سے آپ کے اوپر وار نہ کر جائے، اس لیے میں پیچھے چلتا ہوں کہ اگر وار کرے گا تو پہلے صدیق آگے آ جائے، میرا آقا بن جائے۔ یہاں سے چلے، اونچا پہاڑ ہے، وہاں پر 2 جہان کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے تلوے پھول کے پنکھڑیوں سے زیادہ نازک اور نرم اور ملائم تھے۔ جس نے کبھی زندگی میں ایسا بامشقت سفر نہیں کیا تھا، اور میری اور آپ کی آنکھوں کی یہ پتلیاں، میری اور آپ کی آنکھوں کی یہ دیدے، یہ اتنے زیادہ نرم نہیں تھے کہ جو 2 جہان کے سردار کے قدمین شریفین کے تلوے زیادہ نرم تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جبریل علیہ السلام کو رب العالمین نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو سلام کہو اور یہ کہو۔ جبریل علیہ السلام نے تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 جہان کے سردار اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے محبوب اور میرے آقا تو آرام کر رہے ہیں، کیسے اٹھاؤں؟ ہاتھ سے ہلا کر اٹھاؤں؟ میرے رب نے کہا نہیں صدیق، ہاتھ سے ہلا کر اٹھانا نہیں، نیند خراب نہ ہو جائے میرے محبوب کی۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں اس کے پاس جا کر کچھ زور آواز سے کچھ کہہ دوں تاکہ آقا اٹھ جائے؟ اللہ نے کہا نہیں جبریل، اس طرح بھی مجھے برداشت نہیں ہوتا، یہ نہ کہنا کہ میری آقا کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس طرح نہ اٹھانا۔ پھر فرمایا یا اللہ پھر کیسے اٹھاؤں؟ پھر کہا آپ کی قدموں کی طرف سے جا کر ان کی قدموں کو آہستہ آہستہ چومنا شروع کر دو، اپنے کافوری اونٹوں کو میرے محبوب کے قدمین شریفین کے پیچھے رکھو اور ان کے اوپر رکھ کر آہستہ آہستہ اونٹوں کے ذریعے سے یوں کھجلی دو، میرے آقا جب بیدار ہوگا تو پھر میرا پیغام سنانا۔ نوری مخلوق کا سردار جبریل علیہ السلام جو نبوت کے دروازے پر آئے ہیں اور لیٹ گئے اور اپنے کافوری اونٹوں کو، نورانی اونٹوں کو 2 جہان کے معاف کرنا میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے تلووں پر رکھا اور آپ کے تلووں کے نیچے کو اپنے اونٹوں سے یوں چومنا شروع کر دیا، بوسہ دینا شروع کر دیا۔ محمد مصطفیٰ جب بیدار ہوئے، جبریل ہونٹ نہیں اٹھا رہے تھے،
منہ نہیں اٹھا رہا تھا۔ اللہ نے پھر آواز دی، جبریل میرے محبوب تو اٹھ گئے، اب ہونٹ اٹھا، منہ اٹھا دے آپ کے تلووں سے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا ساری زندگی جنت میں پھرا، جنت کی تمام ناز و نعمتوں کو دیکھا، 1.25 لاکھ پیغمبروں نبیوں کے پاس پیغام رساں بن کر دیکھا، لیکن وہ مزہ نہیں آیا، وہ لطف نہیں آیا جو رب ذوالجلال کی قسم، جو لطف ان تلووں کے نیچے سے جو اونٹوں پہ محسوس ہو رہا ہے، آج تک یہ مزہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ میں قربان جاؤں جبریل کے اونٹوں پر جو دو جہان کے سردار کے تلووں پر لگ رہا ہے اور جو لذت محسوس کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول جب گھر سے نکلے ہیں تو پورا پاؤں نہیں رکھ کر سفر کر رہے تھے، انگلیوں کے بل چل کر یوں چل کر سفر کر رہے تھے۔ یہ جگہ زخمی ہو گئے، پاؤں کی یہ جگہ آپ کے زخمی ہو گئے۔ جب پہاڑ پر چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے قدمین شریفے سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، خون نکل رہا تھا۔ ابو بکر نے دیکھا کہ میری آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، عرض کرنے لگے آقا آپ آہستہ آہستہ کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اپنے پاؤں کو جب دکھایا تو پاؤں سے خون مبارک نکل رہے تھے، تو صدیق بیٹھ گئے اور دو جہان کے سردار کو کندھوں پر اٹھایا۔ واہ صدیق میں تیری محبت پہ قربان جاؤں اور میرے ماں باپ قربان جائے کائنات میں، اس طرح محمد مصطفیٰ کو قریب سے بخدا کسی نے نہیں دیکھا جو اللہ کے رسول کو صدیق نے دیکھا تھا۔ وہ کندھے کیسے کندھے ہوں گے جن پر جو جہان کے سردار نے سواری فرمائی تھی۔ کب سے ارادہ کیا تھا کہ یہ واقعہ تفصیل سے سناؤں گا، لیکن اللہ گواہ ہے کہہ نہیں پا رہا تھا، بتا نہیں سکتا تھا۔ صدیق کی قسمت پر ناز کرتے ہوئے صدیق نے دو جہان کے سردار کو کندھوں پر اٹھایا ہے اور سفر کو اتنے اونچے پہاڑ کو طے کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا علی اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت علی کہیں گے کہ میں ہوں، اس لیے کہ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکاڑ کر پھینک دیا تھا، شیر خدا اور حیدر کرار علی کو بتایا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یار اللہ کے رسول کے صحابہ کرام میں سے سب سے طاقتور انسان وہ صدیق اکبر ہے۔ فرمایا وہ کیسے یار، تم تو شیر خدا ہو؟ فرمایا ایسا ہے، ایک مرتبہ جب مکہ جب فتح ہوا تو ہم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھوٹا سا نیزہ تھا، وہاں پر 360 بت جو رکھے ہوئے تھے نیچے، ان سب کو اللہ کے رسول نے یوں سب کو نیزے سے مارا، کسی کی گردن کو جدا کر دیا، کسی کے ہاتھ کو توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، اور کسی کو یہاں سے 2 ٹکڑا کر دیا۔ جو چھوٹے چھوٹے بت اوپر لگے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں جھکتا ہوں، آپ میرے کندھے پر چڑھ کر ان بتوں کو توڑ دیں۔ میں جب جھک گیا، ہاتھوں کو رکھا زمین پر، پاؤں کو رکھا، جب محمد مصطفیٰ نے میرے اوپر قدم رکھا، نبوت کی طاقت کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ نے جب قدم رکھا تو علی رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے، ہنس پڑے، پھر اٹھے، پھر علی نے کہا یا رسول اللہ میں زور جمع کرتا ہوں، اب آپ چھڑ جائیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر جھک گئے، پھر محمد مصطفیٰ نے قدم رکھا، اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گر گیا۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نے آیت پڑھی اللہ کے رسول نے، فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے نیزے کے ساتھ جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ بت دھڑم سے زمین پر گر جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں محمد مصطفیٰ اور نبوت کے بوجھ کو کچھ دیر کے لیے برداشت نہ کر سکا، میں قربان جاؤں صدیق کی طاقت پر جس نے اتنے اونچے پہاڑ پر نبوت کو کندھوں پر رکھ کر چڑھایا ہے۔ صدیق مجھ سے بڑے طاقتور ہے۔ جب غار ثور میں پہنچے ہیں، ابو جہل نے اور ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ محمد مصطفیٰ اپنے بستر پر سویا ہوا نہیں، آرام نہیں کر رہے تھے، تو وہ باہر سے پتھر جب پھینکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتھر لگے۔ آپ نے اپنے جگہ پر اپنے بستر پر علی کو رضی اللہ عنہ کو سلایا تھا، لٹھایا تھا، تو حضرت علی کی زبان سے آہیں نکلی، جب پتھر لگا نا تو آہیں نکلی۔ ابو جہل اور ابی بن خلف نے کہا کہ کم بختو یہ تو محمد نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا ہے محمد نہیں ہے؟
کہتا اگر یہ محمد ہوتا تو یہ ہمارے پتھر سے ہائے نہ کرتے، یہ ہائے کو ہمارے پتھروں کو سہتے ہوئے ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ ہر قسم کی مشقت کو برداشت کرنے والا ہے۔ جب اس نے ہائے کہہ دیا تو مجھے پتا ہے کہ یہ محمد نہیں ہے۔ جب واقعتاً بستر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھے، چادر کو چہرے سے ہٹایا تو انہوں نے جب سب نے دیکھا کہ علی ہے، باہر بلایا، خوب پکڑ کر علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارا اور پیٹا، فرمایا بولو محمد کہاں گیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں نے کہا محمد کہاں ہے؟ اس نے کہا محمد تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جہاں آپ کو جانا تھا۔ تو کہاں جانا تھا؟ جہاں آپ کو حکم ملا تھا اللہ کی طرف سے وہی چلے گئے، آپ نے پورا راز نہیں بتایا۔ اسی وقت انہوں نے اعلان کر لیا کہ جس شخص نے محمد کا سر قلم کر کے آئے کہ 100 سرخ اونٹ عربی اس کو انعام میں دے دیا جائے گا۔ یہ ہوس مال و دولت کے پجاری اور یہ ہوس کے پجاری، یہ پیسے کے پجاری، یہ ان کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ نکلے۔ چلتے چلتے انہوں نے قیافہ شناس کھوجی کو بلایا، جس کو ہمارے بلوچی بروئی میں پدبین کہا جاتا ہے۔ پدبین کو بلایا اور ان سے کہا بھائی یہ ان قدموں کے نشانات کے ساتھ چل کر وہ لے جاؤ محمد کہاں گئے۔ جب چلتے چلتے بالکل اسی غار ثور تک لوگوں کو سب کو کھوجی نے پہنچایا۔ اسی وقت اللہ نے ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے ایک جنگلی کبوتر کو حکم فرمایا، اس نے اس غار کے دہانے پر انڈے دیے۔ ایک مکڑی سے اللہ نے کہا کہ جاؤ اس غار کے دہانے پر جالا تھن دو۔ مکڑی نے جالا تھن دیا۔ ابی بن خلف اور ان کے ساتھی اور ابو جہل سمیت جب آئے غار کو، انہوں نے جب دیکھا تو ابی بن خلف نے کہا کھوجی سے، پدبین سے کہا بیوقوف احمق، تم نے ہمیں کہاں اٹھا کر لائے؟ یہ تو محمد کی پیدائش سے پہلے کہ یہ مکڑی کے جالے ہیں، یہ کبوتری نے یہاں پر انڈے دیے ہیں، تو ہمیں کہاں لے کر آئے؟ بیوقوف پاگل۔ اس نے کہا بھائی آگے تو میں نہیں جانتا، لیکن قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں تک محمد اور اس کے ساتھی پہنچے ہیں۔ یہ ایک عجیب علم تھا یہ قیافہ شناسی کا، پہلے زمانے کے اندر امان مشکی کے اندر بھی موجود تھے یہ لوگ، اب یہ علم دنیا سے ناپید ہو گیا اور ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب علم تھا، یہ لوگ قدموں کے نشانات کے ذریعے سے پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاؤں کو دیکھ رہے تھے صدیق اکبر اور ان کی باتیں بھی سن رہے تھے صدیق اکبر۔ یہاں پر صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا، قرآن نے ان کو اپنے اندر جگہ دی، صدیق کے بول کو اپنے اندر جگہ دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پریشان کر دیں گے، یا رسول اللہ آپ کو کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس وقت یہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کے لالے نہیں پڑے تھے، اگر ان کو پریشانی ہو رہی تھی تو محمد مصطفیٰ کی جان کے لالے پڑ گئے تھے، پریشان ہو رہے تھے، اللہ کے رسول ہنس رہے تھے۔ اسی باتوں کی غلطاؤں پیشہ اور چمگوئی کے دوران انہوں نے جب دیکھا کہ اس بیوقوف اور احمق ابی بن خلف غار کے بالکل دہانے پر بیٹھ کر ان لوگوں کی طرف اللہ کے رسول صدیق کی طرف منہ کر کے بیوقوف نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول ہنس پڑے، کہا صدیق دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ لیتے تو منہ اس طرف کر کے پیشاب کرتے، میرے رب نے ہمارے ان کے درمیان پردہ حائل کر لیا ہے۔ قرآن نے اس جملے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو، کھڑن کو اور درد کو، اور غم کہتے ہیں ظاہری غم کو اور پریشانی کو۔ صدیق اکبر اپنے لیے پریشان نہیں ہو رہے تھے، آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا، مضطرب ہو رہا تھا، بے چین ہو رہے تھے کہ یہ میرے آقا کو دیکھ نہ لے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شانتی، آپ تسلی رکھیں صدیق، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ آپ کو پتہ ہے اس غار کے اندر آپ کیا سمجھ رہے کہ میں محمد اور صدیق ہم دونوں اکیلے یہاں پر؟ نہیں، اللہ اسی غار کے اندر ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی کا باپ بھی یہاں نہیں دیکھ سکے گا۔ صدیق اکبر جب وہاں پہنچے ہیں، پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ ذرا باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں غار کا جائزہ لے کر، پھر آپ کو آواز دوں گا، پھر آپ تشریف لائیے۔ جب گئے تو اس غار کے اندر کیڑے مکوڑوں نے، سانپوں نے اور بچھوؤں نے اور حشرات الارض نے چھوٹے چھوٹے اپنے لیے بل بنا رکھے تھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ ان بلوں میں سے، سوراخ میں سے کوئی جانور آ کر میرے آقا کو تکلیف نہ دے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی پگڑی مبارک کو اتارا اور اس کو پھاڑ پھوڑ کر اور اس کو چیتڑوں کی شکل میں بنا کر سارے سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد جب پگڑی ختم ہو گئی، قمیص کو نکالا، 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے۔
اس ایک سوراخ کے اندر اس نے صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو رکھا۔ اب دو جہان کے سردار سے کہا یا رسول اللہ مرحبا، تشریف لائیے۔ محمد مصطفیٰ جب تشریف لائے تو آپ کے قدمین شریفین زخمی ہو گئے تھے، آپ سفر کی وجہ سے تھک چور ہو چکے تھے۔ آتے ہی صدیق اکبر نے یوں چار زانو ہو کر بیٹھ گئے، دو جہان کے سردار سے کہا یا رسول اللہ آپ میرے زان پر سو جائیے۔ محمد مصطفیٰ سو گئے، اور اس وقت آپ صدیق اکبر میں تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ اور کیسا عجیب انسان تھا کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو اس طرح اکیلے میں دیکھا کہ جس کا شریک صدیق کے ساتھ اس زیارت میں شریک کوئی نہ تھا۔ آپ کے چہرے پر پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، کبھی دیکھ رہے تھے کہ والضحیٰ والا چہرہ جس کو نظر آ رہا ہے، واللیل والی سیاہ زلفیں جس کو نظر آ رہی ہے، اور لا اقسم بہذا البلد کہ آقا کا چہرہ جسے نظر آ رہا ہو۔ دیکھتے دیکھتے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کأن القرآن یفتح فی الرحل، فرماتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا چہرہ صدیق اکبر کی گود میں یوں کھلا ہوا تھا جیسے یہ چھوٹے چھوٹے ریل یہاں پر پڑے ہوئے، ان کے اندر قرآن کریم کھلا ہوا ہو، ایسے صدیق اکبر آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران اس سانپ نے صدیق اکبر کے وہ سارے سوراخوں میں سے آنے کی کوشش کی۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، حقیقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، میں نے پڑھا تھا کہ 500 سال پہلے ایک یہودی تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس تورات کے اندر اس یہودی نے محمد مصطفیٰ کے اوصاف اور صفات بتلائے تھے، اور یہی بتلایا تھا کہ وہ ہجرت کر کے غار ثور کے اندر جائے گا اور وہاں 3 دن رہیں گے، 3 دن کے بعد ہجرت کر کے مدینے میں چلا جائے گا۔ 500 سال پہلے اس سانپ نے یہ تورات کی تلاوت سنی تھی، تورات کی کسی عالم کسی راہب سے۔ وہ سانپ وہاں سے چل کر غار ثور کے اندر آ کر اس نے پناہ پکڑ لی، جگہ اپنے لیے بنا لیا کہ کب نبی آخر الزمان آئیں گے میں سانپ اس کی دیدار کروں۔ ایک اسرائیلی روایت ہے، فضائل کے طور پر ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، مسائل اور فتویٰ کے حوالے سے نہیں، فضائل کے حوالے سے۔ اس لیے 500 سال پہلے یہ سانپ یہاں آ کر دو جہان کے سردار کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تو سانپ نے جب دیکھا کہ سارے راہیں مسدود اور بند ہو گئی ہے، اس نے جب دیکھا کہ یہاں ایک انسانی قدم گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو ہٹانا آسان ہے، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ڈسا۔ اس سے آگے انشاءاللہ زندگی باقی رہی، اللہ نے چاہا تو اگلے جمعے کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ پہلے ہمیشہ میں نے بیان کیا تھا لیکن اجمالی طور پر، اس لیے کہ میں نہیں کہہ سکتا تھا، یہ واقعہ نہیں سنا سکتا تھا۔ صدیق اکبر کی محبت مجھے کاٹتی ہے اور مجھے پریشان کر دیتی ہے، تفصیل سے آپ کی خدمت بتانے لگا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ مجھے اور آپ حضرات کو وہ محبت نصیب فرمائے جو صدیق کو اپنے حبیب کے ساتھ محبت نصیب فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حامی مناسب، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔